روشنی۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے شہر نور آباد کی ہے، جہاں لوگ معمولی خوشیوں، خاموش گلیوں، مسکراہٹوں اور چھوٹی چھوٹی دعاؤں میں اپنا روزگار بناتے تھے۔ نور آباد کے لوگوں میں سب سے زیادہ عزت اور محبت ابراہیم خان اور ان کی بیوی فاطمہ بی بی کو ملتی تھی۔ وہ نہ صرف شہر کے معززین تھے بلکہ ہر مشکل میں دوسروں کے ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ ابراہیم ایک وفادار شوہر، نیک مسلمان، امین اور سچے دل کے انسان تھے، جبکہ فاطمہ بی بی اپنے گھر، بچوں اور مصلحت پسندی کی بجائے سچائی کو اپنی زندگی کا محور بناتی تھی۔ ان دونوں کے دو بچے تھے، سلیم اور زینب، جو اپنے والدین کی باتیں سنتے اور نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ البتہ ایک دن ایک واقعہ ان کے گھر میں ایسی ہلچل مچی کہ پوری زندگی کے سچ، اعتماد، رشتوں کی مضبوطی اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا سوال ایک ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک شام جب فاطمہ بی بی بازار سے خریداری کر کے واپس آ رہی تھی، ایک واقعہ پیش آیا جس نے ان کے دل میں بے چینی اور شرمندگی پیدا کی۔ جیسے ہی وہ گھر کے قریب پہنچی، ایک پڑوسی خاتون نے ان سے بے احتیاطی سے بات شروع کر دی۔ بات چیت کے دوران اس خاتون نے فاطمہ کے گلے پر لپسٹک کا نشان لگا دیا، کچھ ناخوشگوار مسکراہٹ اور بے ساختہ غلط فہمی سے۔ فاطمہ بی بی کے دل میں شرم اور ڈر دوہرا تھا۔ ایک طرف وہ جانتی تھیں کہ واقعہ بالکل معصوم اور بے قصور تھا، لیکن دوسری طرف وہ ڈرتی تھیں کہ یہ نشان ان کے شوہر ابراہیم کے سامنے آئے تو کیسا رد عمل ہوگا۔ گھر پہنچتے ہی جیسے ہی ابراہیم نے نشان دیکھا تو ان کے چہرے پر مضبوط حیران اور دل میں بے چینی نے گھیر کر لیا۔ وہ خاموش رہ گئے، لیکن ان کی آنکھوں میں وہ درد واضح تھا جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ ابراہیم نے کچھ نہ کہا، مگر وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہے تھے۔ فاطمہ نے بھی کچھ کہنے کی ہمت نہ کی، بس خاموشی نے ان کے گھر کو اپنے سائے میں لے لیا۔ پھر کیا تھا؟ اکثر راتوں کو فاطمہ اپنے کمرے میں دعا میں مشغول رہتی، مگر دل بھاری الفاظ ٹوٹتے نہ تھے۔ ابراہیم بھی ہر نماز کے بعد عجیب سی بے چینی محسوس کرتے، دل میں شک، توڑ اور بے چینی ایک ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ ایسی کشمکش میں سلیم اور زینب بھی گھریلو فضا بدلتے دیکھ رہے تھے، مگر والدین سے سوال پوچھنے کی ہمت نہ تھی۔ ایک دن فاطمہ نے گھر کے گوشے میں بیٹھ کر اپنے دل کی آواز سنی۔ اس نے سوچا، اگر سچ طبقے کی چوٹ لگے تو کمزور ہو جاتا ہے، یا سچ کے سامنے ہر شعبہ آبرو جھک جاتا ہے۔ فاطمہ نے ہمت کی اور سوئے ہوئے ابراہیم سے مخاطب ہو کر سچ بول دیا، میں نے تم سے سچ چھپایا، لیکن وہ بالکل بے قصور واقعہ تھا۔ ابراہیم کے چہرے پر پہلی بار بے نیازی اور حیرت نے امنگ بنائی، مگر وہ خاموش رہے۔ پھر فاطمہ نے اپنے دل کی گہرائیوں سے کہا، یہ میری غلطی تھی کہ میں نے سچ نہیں بتایا۔ میں اللہ سے بھی معافی مانگتی ہوں اور تم سے بھی۔ میری نیت بے گناہ تھی، مگر سچ کا وقت دیر میں لگی۔ ابراہیم نے ایک گہری سانس لی اور اپنی بیوی کو گلے لگا لیا۔ بے شک ان کے دل میں دکھ تھا، مگر سچ اور محبت نے ایک نیا سورج طلوع کیا۔ ابراہیم اور فاطمہ نے مل کر اپنے بچوں کو بھی سچائی، اعتماد اور معافی کے بارے میں بتایا۔ ہر نماز، ہر دعا، ہر سحر میں وہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور اپنے رشتہ داروں کی حفاظت کی تعلیم دیتے۔ شہر نور آباد میں ان کی مثالیں بنتی گئیں۔ سچائی اور شفافیت ہمیشہ مضبوط پہلو ہوتا ہے۔ غم و غصہ سے پہلے سچ کو موقع دیں۔ معافی وہ زنجیر ہے جو دلوں کو جکڑتی نہیں بلکہ آزاد کرتی ہے۔ اللہ سے ڈرنا اور سچائی کے ساتھ چلنا ایمان کو مزید مضبوط بناتا ہے۔ کہانی کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں سچائی،
تحمل، ایمان اور دعا اہم ستون ہیں۔ اگر ہم اپنے گھر، اپنے معاشرے اور اپنے دلوں میں حقیقی ایمان پیدا کریں تو ہر مشکل گزر جاتی ہے، ہر شک دور ہوتا ہے اور ہر غلط فہمی سچ کے سامنے ختم ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ سچ بولنے والوں، ہمت رکھنے والوں اور ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور اس طرح کی اور بھی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔